وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي وعسر وتم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم پلیز اپنے کیمرے اور مائکس بند کر لیں پلیز والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون. کل کے خطبے میں ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کر دیا تھا اور اس میں ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا اعجاز قرآن کا کہ قرآن مجید کے اعجاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی صفات کیا تھا. پہلی صفت یہ تھی کہ یہ کامل ہے، دوسری صفت یہ تھی کہ اس کے منزل ہونے میں کوئی شک نہیں اور کہ یہ سراسر ہدایت ہے. اب اس کتاب کے حوالے سے اس کتاب کو لے کر لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. جب ہم نے قرآن مجید کے اوصاف کا تذکرہ کیا تو اب اس کتاب کے حوالے سے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اب ان 3 گروہوں کا باری باری تذکرہ ہوگا. سب سے پہلا گروہ وہ ہے جو کہ اس کتاب کے اوپر ایمان لاتا ہے اور ظاہراً اور باطناً ایمان لاتا ہے. ظاہراً اور باطناً یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور دل سے بھی اس کتاب کو مانتے ہیں. پہلا گروہ وہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ ظاہراً اور باطناً دونوں طریقے سے اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، جو اصلی کفار ہیں. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ ظاہراً مانتے ہیں لیکن باطن میں ان کے کفر چھپا ہوتا ہے، تو یہ منافق ہے. اسی ترتیب سے تینوں گروہوں کا باری باری تذکرہ ہوگا. تو یہاں پر کہا ہدی للمتقین. اب یہ متقین کی آگے جو ہے وہ متقین کی صفات کا بیان شروع ہوگا. یہ طریقہ قرآن مجید میں کافی ہے، جس طرح سورہ آل عمران کے شروع میں بھی آتا ہے، اسی طرح اور بھی جگہوں پہ متقین کے اوصاف اسی طرح بیان ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی کہا ہدی للمتقین کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہو جاتی ہے، ہدایت ثابت ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی بننے والے ہوتے ہیں. اور متقی کون ہیں؟ اب ان کے اوصاف کا تذکرہ. الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں غیب پر. غیب سے مراد کیا ہے؟ جو بما غاب عنہم، یعنی کہ جو ان کی آنکھوں سے جو چیز غائب ہے، ان سے جو چیز پوشیدہ ہے، جو ایمانیات ہیں. یہ جو غیب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. غائب اور شہادت یہ انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے اعتبار سے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہوتی. یہ انسانوں کے اعتبار سے جو چیز انسانوں کے سامنے ظاہر ہے وہ شاہد ہے، شہادت، عالم شہادت ہے. اور جو چیز انسانوں سے غائب ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ عالم غیب ہے، یہ غیبی چیز ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے، روشن ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں ساری ایمانیات جو ہے وہ آ گئی، سارا عقیدہ جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا یؤمنون بالغیب کے اندر. یہ جو یؤمنون کا لفظ ہے، آمنا یؤمنو کا جو لفظ ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہاں پر دیکھیں یؤمنون کے آگے با آ رہا ہے، بالغیب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ لام استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو جب لام کے ساتھ یہ آمنا یؤمنو استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی یقین کرنے کا ہوتا ہے، کسی بات پر یقین کرنا، کسی بات کی تصدیق کرنا، کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، اس معنی میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جب با کے ساتھ یہ مستعمل ہوتا ہے تب یہ ایمان شرعی مراد ہوتا ہے. ایمان شرعی یعنی کہ جو ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ابھی یہاں پر ہم آیت نکالیں یا رہنے دیں؟
چلے ہم رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے کسی اور جگہ پہ یہ بات ہوگی تو وہاں پر ہم آیات نکال لیں گے. تو الذین یؤمنون بالغیب، بس آپ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ آمن یؤمن با کے ساتھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، با کے ساتھ، اس کے ساتھ با استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ایمان شرعی کے معنی میں ہوتا ہے. ایمان شرعی کے معنی میں، یعنی کہ جو ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس معنی میں ہوتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور بعض حصہ اس مال میں سے جو کہ ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ، یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، کیونکہ ایمان کہاں سے لایا جاتا ہے؟ ہاتھ سے یا پاؤں سے یا جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ جسم کے حصے سے؟ ایمان دل سے. یہ دل کا فعل ہے. تو یہ جو دل کا فعل ہوتا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. یہاں پر ایک بہن نے کہا ہے ریپیٹ پلیز. جی کیا چیز ریپیٹ کرنی ہے بتائیے، کون سی بات سمجھ نہیں آئی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ سب سے پہلے جو آپ نے 3 گروہ بتائے تھے میں نے کہا جی ہم نے کہا تھا کہ جو قرآن مجید کے حوالے سے لوگوں کے 3 گروہ بنتے ہیں. پہلا گروہ جو ہوتا ہے وہ ظاہراً اور باطناً قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، یہ لوگ ایمان والے ہیں. دوسرا گروہ جو ہے وہ دونوں اعتبار سے اس کا انکار کرتا ہے، ظاہراً اور باطناً. یہ لوگ کافر ہیں، کھلے کافر جو ہوتے ہیں، پکے کافر، یعنی کہ جن کا کفر ظاہر ہوتا ہے. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ ظاہراً ایمان لاتا ہے لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے، یہ منافقین. یہ 3 گروہوں کی بات کی. تو اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے. ایک پہلی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور ویقیمون الصلاۃ میں بدنی عبادات کا ذکر ہے. ویقیمون الصلاۃ، نماز بدنی عبادت ہے. اور ومما رزقناہم ینفقون، اس میں مالی عبادات کا ذکر ہے، مالی عبادات کا ذکر ہے. تو یہ جو ہے نا تینوں بنیادیں اور اصول ہیں، یہی 3 بنیادیں ہیں. پہلی چیز عقیدہ، دوسری چیز بدنی عبادات، اور تیسری چیز مالی عبادات. باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی بنیاد اور اصول یہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ادھر اس آیت کے اندر ان تینوں بنیادوں کا ذکر ہو گیا ہے. یؤمنون بالغیب سے مراد اعتقاد اور عقیدہ، ویقیمون الصلاۃ یہ بدنی عبادات، اہم ترین بدنی عبادت کا ذکر کیا. اور ومما رزقناہم ینفقون یہ مالی عبادات کا ذکر کر دیا. اب جو ہے وہ یہ یؤمنون بالغیب ہی کی تھوڑی سی وضاحت ہے. اگلی آیت میں بعض چیزوں کا ذکر ہے جو کہ ایمان بالغیب میں ہی شامل ہیں لیکن ان کو ان کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے ذکر کیا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی ہے اس کا الگ سے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ وحی جو ہے وہ بنیاد ہے، وحی جو ہے وہ بنیاد ہے. تو کہا والذین یؤمنون، اور یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. ما انزل الیک، ما سے مراد وحی ہے، جو وحی نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، چاہے وہ جبرائیل کے واسطے سے ہو چاہے وہ جبرائیل کے واسطے کے بغیر ہو. یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بعض دفعہ جو وحی ہے وہ جبرائیل کے ذریعے آتی تھی، ٹھیک ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ جو وحی ہے وہ بغیر جبرائیل کے واسطے کے آتی تھی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. سنت کا اکثر ذخیرہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، اگرچہ سنت کا بھی بعض ذخیرہ جو ہے وہ جبرائیل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رہنمائی کی ہے. لیکن ما انزل الیک کا دونوں طرح کی وحی کو شامل ہے، چاہے وہ وحی قرآن کی شکل میں ہو چاہے وہ وحی قرآن کے علاوہ ہو، دونوں قسم کی وحی کو یہ لفظ شامل ہے. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کے اوپر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے والے انبیاء پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور جو آپ کے بعد نازل ہوا اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ادھر
انڈیا کے اندر جو مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوتا رہا اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا، وہ شیطان کی طرف سے نازل ہوا. ٹھیک ہے جی. تو وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہاں پر الگ سے آخرت کا تذکرہ کیا کہ آخرت پر بھی یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، یہی لوگ ہیں جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں یعنی کہ یہ جن کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں بعض مال خرچ کرتے ہیں، اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہونے والی چیز پر اور آپ سے پہلے نازل ہونے والے انبیاء، آپ سے پہلے جو انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو آخرت پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہے. یہ جو آخرت پر ایمان لانا ہے یا آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ایمان بالغیب میں شامل ہے. یہ ایمان بالغیب میں شامل ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر اس کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. یہاں پر اس کا الگ سے تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس کا الگ سے تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ جو اس صورت کے اندر بنیادی طور پہ خطاب ہے وہ یہودیوں کو ہے. اس صورت کے اندر بنیادی طور پہ جو خطاب ہے وہ کن کو ہے؟ یہود کو ہے. اور یہود جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم تو دیکھو نماز بھی ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. یعنی کہ ان کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم بھی ان تمام کاموں کو کرتے ہیں. یہ جب پہلی آیت کے اندر جو 3 کام گزرے ہیں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بھی تو یہ کام کرتے ہیں. تو اگلی آیت کے اندر 2 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ نہیں، تم جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتے، تم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو. پہلی چیز کا ذکر کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ متقین وہ ہیں جو قرآن کے ذریعے ہدایت پانے والے لوگ ہیں. یہ وہ ہیں جو کہ آپ پر نازل ہونے والی چیز پر، وہی پر، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور نہ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، تو وہ اس سے نکل گئے. اور دوسرا کہا کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، ان لوگوں کا آخرت پر بھی حقیقی ایمان ہے. تو یہودیوں کا ایمان بالآخرت بھی اس میں بہت سارے مسائل تھے. یعنی کہ وہ اجمالی طور پہ تو کہتے تھے کہ ہم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آخرت پر جو ان کا ایمان تھا وہ اپنی مرضی کا ایمان تھا. یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر بھی تفصیل آئے گی کہ وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو بس چند دن جہنم کی آگ چھوئے گی، چھٹکارا مل جائے گا. یا پھر کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے انبیاء کے بیٹے ہیں، ہم بڑے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی. تو چونکہ ان کا آخرت پر ایمان جو ہے اس میں وہ قابل قبول نہیں تھا، وہ اپنی مرضی کا ایمان بالآخرت تھا، تو اسی لیے یہاں پر ایمان بالآخرت کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. اگرچہ اصل 3 بنیادیں وہی ہیں جو کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوئی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اصل 3 بنیادیں یہی ہیں، لیکن اس اگلی آیت کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے یہ یا تو ایمان بالغیب کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی اس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، لیکن کیا ہم نے اس وحی کو اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو ہمارے لیے یہ غیب ہے، لیکن ہم دلائل کی وجہ سے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے جو دلائل ہیں، آپ کی نبوت کی جو علامات اور نشانیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ایمان بالغیب میں شامل ہیں، لیکن ان کو الگ سے ذکر کیا ہے وضاحت کے لیے تاکہ یہود کا رد ہو جائے، یہودیوں کا رد ہو جائے. یہاں تک کس کو سمجھ آ گئی بات ساری؟ کل جو ہم نے خلاصہ بیان کیا تھا وہ ذہن میں ہے سب کے؟ پہلے باب کا جو خلاصہ بیان کیا تھا، جی سر. تو کوئی بتائے گا کہ اب کیا ذکر ہوگا؟ متقین کے 5 صاف ذکر ہو گئے، اب کیا چیز ذکر ہوگی؟ ان کی دنیا اور آخرت میں جزا. جی، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، اب یہ ذکر ہوگا. اولئک،
یہ لوگ جو ان صفات سے متصف ہیں جن صفات کا پیچھے ذکر ہوا ہے، ان صفات والے لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، علی ہدی من ربہم، یہ ہدایت پر مضبوط ہیں اور ایسی ہدایت پر جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یہ لوگ ہدایت پر جمے ہوئے ہیں، ایسی ہدایت پر جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہدایت کا دعویٰ انہوں نے خود سے کر لیا ہے، بلکہ ہدایت ایسی ہے جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے. اولئک علی ہدی من ربہم، یہاں پر ہم نے مضبوطی کا معنی کیا ہے یا جمع ہونے کا معنی کیا ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ معنی ہم نے کیا علا کی وجہ سے. علا کی وجہ سے، علا کے اندر یہ تمکن کا معنی پایا جاتا ہے، کسی چیز پر مضبوط. تو اکثر جگہوں پہ ہدایت کے ساتھ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور گمراہی کے ساتھ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ گمراہی کے لیے فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر نکالنا چاہیں تو سورہ سبا نکالیے، سورہ سبا آیت نمبر 24. جی شیخ. قل من یرزقکم من السماوات والارض، سے پوچھ کے کہ تمہیں آسمانوں میں اور زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں رزق دیتا ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى، یا تو ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا پھر واضح گمراہی میں ہے. آپ نے دیکھا کہ خدا کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ علا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ضلال مبین کے ساتھ فی کا لفظ استعمال ہوا ہے. فی کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جو دکھانے کے لیے میں نے آیت نکلوائی ہے، اس پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کر لیا کہ ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ علا کا جی لفظ شیخ. استعمال ہوتا ہے اور ضلال کے ساتھ فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چونکہ جو گمراہی ہوتی ہے نا، ضلال جو ہوتا ہے، اس کے اندر ڈوبنے کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں انغماس کا، یعنی کہ اس کے اندر بندہ جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے. ہدایت ضلال کے اندر بندہ غرق ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کے لفظ. اور ہدایت پر انسان ایسے ہوتا ہے گویا کہ ہدایت پر انسان مضبوطی کے ساتھ سوار ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ یہ بلاغہ کا ہے، بلاغہ سے متعلق بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ترجمے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ بات کرنی پڑ جاتی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ان مذکورہ صفات کے حاملین، جن صفات کا پیچھے ذکر ہوا، یہ وہ لوگ ہیں، علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے، ایسی ہدایت جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے. اور یہ ہدایت پر ہونا، ہدایت پر گامزن ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. اس انعام کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے؟ دونوں سے. دنیا سے. تو معنی کیا ہو گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم فی الدنیا، دنیا کے اندر ان کے لیے کیا جزا ہے، دنیا کے اندر ان کے لیے کیا انعام ہے کہ دنیا میں یہ ہدایت پر کاربند ہیں. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ آخرت میں ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، آخرت میں یہ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں جنت میں ابتداءً داخل ہو جانا، جنت میں ابتداءً داخل ہو جانا، یعنی کہ آغاز میں ہی جنت میں داخل ہو جانا، بغیر جو ہے وہ جہنم کا رخ کیے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ انجام کے اعتبار سے جنت میں پہنچیں گے، معالن آخر میں جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے. تو یہ فلاح نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقی فلاح اور کامیابی کیا ہے کہ انسان ابتداءً آغاز میں ہی جنت میں داخل ہو جائے، یہی مستقل کامیابی ہے. تو اب پھر کیا سمجھ آئی؟ پیچھے جن 5 صفات کا تذکرہ ہوا ہے، پیچھے جن متقین کا تذکرہ ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے دنیا میں کیا انعام ہے کہ دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کاربند ہیں، ہدایت پر جمے ہوئے ہیں. اور آخرت میں ان کے لیے کیا انعام ہے؟ آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اب ایک بات اور کر دیتا ہوں. اصل میں
میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں یہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ علم کے حصول کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو، صرف اس مقصد سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ اصل میں جو قرآن مجید کو پڑھنے کا حقیقی لطف ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا اور اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ حقیقی، وہ بغیر عربیت کے اور بغیر جو دوسرے وہ علوم ہیں جو کہ معاون ہیں کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، اس کے بغیر یعنی کہ انسان گزارا تو کر لیتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، انسان قرآن پاک کے مضمون سے گزر جاتا ہے، لیکن وہ جو حقیقی لطف ہے وہ بغیر ان علوم کے انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب بعض لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں چاہیے عام بندے کو، میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے، بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے، نہ کوئی اس سے یہ مطلب سمجھے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کا حقیقی لطف جو ہے وہ انسان تبھی اٹھا سکتا ہے جب انسان عربی زبان میں اور عربی کے جو متعلقہ علوم ہیں ان میں، اور جو دوسرے جن علوم کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے جو دوسرے علوم ہیں ان کے ساتھ، جب انسان ان کے ذریعے ان کی مدد سے انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے پھر انسان کو حقیقی لطف آتا ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی انسان کو جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کے سبق کا جو سفر ہے اس میں اکتفا اور قناعت نہیں کرنی چاہیے کہ بس اب میں ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا ہوں کہ اس سے آگے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ بڑے مقصد کو اپنا نصب العین اور ہدف بنانا چاہیے، اور انسان کو اونچے جو وہ ہیں مقاصد وہ نظر کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ انسان کو حقیقی جو ہے نا لطف حاصل ہو سکے، علم لذت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو سکے۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہدن جو ہے، ہدن یہ نکرہ ہے، ہدن نکرہ ہے، اس کے اوپر دو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، دو زبر نظر آ رہی ہیں، تو یہ نکرہ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، یہ نکرہ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایک بات جو ہے وہ پہلے سیمسٹر والے جو ہے وہ یقیناً جانتے ہیں، میں پوچھتا ہوں انشاءاللہ کوئی بتائے گا کہ جب نکرہ جو ہوتا ہے جب یہ نفی کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، اس سے پہلے نفی ہوتی ہے یا استفہام ہوتا ہے، تب یہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہوتا ہے یہ نکرہ؟ جی بتائیے۔ عموم کا معنی دیتا ہے۔ عموم کا معنی دے رہا ہوتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ جب نکرہ جو ہے وہ کسی ایسے سینٹنس کے اندر آتا ہے جس کا آغاز نفی سے ہو رہا ہوتا ہے یا استفہام سے ہو رہا ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر عموم کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک عمومی معنی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے کسی جگہ پہ اس کی مثال آئے گی تو میں اس کو مزید وضاحت کروں گا اس کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر نکرہ ہے لیکن کانٹیکسٹ جو ہے وہ نفی کا نہیں ہے بلکہ مثبت کانٹیکسٹ ہے۔ کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کی نفی نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی استفہام ہے، نہ کوئی سوالیہ جملہ ہے، نہ ہی کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے، بلکہ کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو نکرہ ہوتا ہے وہ خصوص پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر خصوصیت کا معنی ہوتا ہے۔ اگر نکرہ جو ہے وہ نفی کے کانٹیکسٹ میں ہو، جملے کے اندر کسی چیز کو نیگیٹ کیا جا رہا ہو، نفی کی جا رہی ہو کسی چیز کی، تو تب نکرہ عموم کے اوپر دلالت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر جملہ جو ہے وہ مثبت ہو تب نکرہ جو ہے وہ خصوص پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا معنی ہوا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ایک خصوصی ہدایت پر ہیں، ایک خاص ہدایت پر ہیں، یعنی کہ یہ کوئی عمومی ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کی ایک خاص قسم ہے، اور وہ خاص ہدایت ان کے رب کی طرف سے ہے، پھر ربہم، یہ ہدایت جو ہے یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ یہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، نہیں، یہ وہ ہدایت مراد نہیں ہے بلکہ ایک خاص ہدایت ہے، اور یہ ہدایت وہ ہے جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ یہاں پر ہدن جو ہے یہ خصوصیت پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ یہ نکرہ یہ نفی کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے بلکہ یہ اس بات جملے کے اندر جو ہے وہ اس بات پایا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی جی کچھ نہ کچھ؟ جی سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اب اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ کفار اصلی کا تذکرہ ہوگا، وہ لوگ جو کہ ظاہراً اور باطناً کافر ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ان الذین کفروا سے پہلے واو حرف عطف ذکر نہیں کیا گیا، واو حرف عطف ان الذین کفروا سے پہلے ذکر نہیں کیا گیا، لیکن آیت نمبر 7 کے بعد
آیت نمبر 7 کے بعد دیکھیے جہاں پر کافروں کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے اور منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پر واؤ کو ذکر کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. آپ نے نوٹ کر لیا اس بات کو؟ السلام علیکم جی عبداللہ بھائی، سر. اسکرین شیئر کر دیں تو آسانی ہو جائے گی. ساتھ بھائی جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جی 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 بار بار ٹھیک. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں پر دیکھیں واو حرف عطف جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور جہاں پر مومنوں اور کافروں کا مومنوں کا تذکرہ ختم ہو رہا ہے اور کفار کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وہاں پر حرف عطف موجود نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حروف عاطفہ ہوتے ہیں، حرف عطف ہوتا ہے، یہ اس کے لانے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر دو چیزوں میں قطعاً کوئی تعلق نہ ہو، دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل ضد ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان حرف عطف کو ذکر نہیں کیا جاتا. لیکن اگر دو چیزیں ایسی ہوں جن کے درمیان کچھ مناسبت ہو، کچھ تعلق ہو، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان جو ہے وہ حرف عطف کو ذکر کیا جاتا ہے. جی میں بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، یہ بھی اس بات کا تعلق بھی بلاغہ سے ہے، علم البلاغہ جس کو ہم علم معانی کہتے ہیں، اس سے اس کا تعلق ہے کہ حرف عطف کس جگہ پہ ذکر کیا جاتا ہے اور کس جگہ پہ ذکر نہیں کیا جاتا. بعض دفعہ دو چیزوں کے درمیان بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل ضد ہوتی ہیں. ایسی صورت میں ان دونوں چیزوں کے درمیان حرف عطف کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں بالکل ایک دوسرے کا عین ہوتی ہیں، دونوں چیزوں سے ایک ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس وقت بھی دونوں چیزوں کے درمیان حرف عطف کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن اگر دو چیزوں کے درمیان کچھ تعلق ہو اور کچھ کو دونوں چیزوں کے درمیان کوئی نسبت پائی جا رہی ہو، اس صورت میں جو ہے وہ حرف عطف کو ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے ذرا پچھلا صفحہ نکال لیے اپنے بیاض کے اوپر اور سورہ فاتحہ دیکھیے. یہاں پر دیکھیے ذرا، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان تمام کے درمیان حرف عطف ذکر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ یہاں پر ذکر کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پر ان کے درمیان حرف عطف ذکر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ ایک جیسی ہے، یہ اللہ بالکل تعالیٰ کی ایک ہی صفات چیز، یہ ایک ہی چیز ہے. یعنی کہ جو رب العالمین سے مراد ہے وہی الرحمن الرحیم سے مراد ہے، وہی مالک یوم الدین سے مراد وہی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ان دونوں چیزوں کے درمیان، ان تینوں چیزوں کے درمیان حرف عطف ذکر نہیں ہوا. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اور جی سر. اگلی آیت دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر ایاک نعبد اور ایاک نستعین کے درمیان حرف عطف ذکر ہوا ہے. یہاں پر کیوں ذکر ہوا ہے؟ کیونکہ استعانت بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے، استعانت بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے، تو اسی لیے دونوں کے درمیان حرف عطف ذکر ہو گیا. جی اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے اور اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. سر ابھی تک جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہی چیز ہے تو اس کے درمیان حرف عطف یوز نہیں ہوگا، جی اور اگر دونوں میں کوئی تعلق معلوم ہے، تعلق پایا جاتا ہے، تب حرف عطف یوز ہوگا، اور اگر ایک دوسرے کی مکمل ضد ہے تب بھی حرف عطف یوز نہیں ہوگا. بالکل، بارک اللہ فیکم، بالکل یہی بات ہے، یہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سر سے ایک آپ چیز کو صرف بتا دیں، عطف لکھتے کیسے ہیں؟ عین وا اور فا، عین وا اور فا. جزاک اللہ سر. ٹھیک ہے، اچھا یہ اب دیکھیے، یہ جو باتیں ہیں، مطلب جس طرح کی جو نکات ہوتے ہیں، یہ انسان کو کس طرح پتہ چلیں گے؟ اس کے لیے مطلب میں ایک بات کے اوپر جو بار بار زور دیتا ہوں اور سب طلباء کے اندر اس بات کا شوق پیدا کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ علوم کا شوق اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ چونکہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تو اب جو ہے وہ ہم کسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں اور اب ہم کوئی چیز ہے. تو اسی لیے کبھی بھی جو علم ہے یہ بہت وسیع ہے اور یہ انسان کی ساری زندگی حاصل کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے،
تو اسی لیے علم کے معاملے میں کبھی بھی قناعت سے کام نہ لیں. علم کے معاملے میں کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ اب میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس سے آگے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بات میں نے کی ہے یہ حرف عطف کے حوالے سے اس کا تعلق بھی علم معانی سے ہے. یہ بھی علم معانی بتاتا ہے کہ کس جگہ پہ حرف عطف استعمال ہوگا اور کس جگہ پہ استعمال نہیں ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے جو سورہ فاتحہ والی مثال میں ہم نے دیکھا وہاں پر دونوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل سیم تھی, اس وجہ سے ان کے درمیان حرف عطف کو ذکر نہیں کیا. اور یہاں پر دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مکمل طور پہ ضد ہیں. ایمان والے اور حقیقی کفار, یہ دونوں چیزیں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں, اسی لیے یہاں پر بھی حرف عطف کو ذکر نہیں کیا. تو یہاں پر کیا کہا, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں, اور سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, اس حال میں کہ ان کے لیے برابر ہے, اس حال میں کہ ان کافروں کے لیے برابر ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا. بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اس حال میں کہ ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, تو ایسے کافر لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ابھی اس آیت کے اندر دو توجیحات ہیں. دو توجیحات کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے, دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ایک ترجمہ میں نے بھی آپ کے سامنے کیا ہے, میں دوبارہ دہراتا ہوں, اس کو سمجھنے کے بعد پھر میں انشاءاللہ دوسرا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے, سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, اور ان کا جو کفر ہے وہ اس حال میں ہے, ان کا کفر کرنا اس حال میں ہے کہ ان کے لیے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے ایک ہی بات ہے, ان کے لیے برابر ہے, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے دونوں صورتیں ایک ہیں. لا یؤمنون, یہ والے کفار جو ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ والے کفار جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. سمجھ آ گیا جی, معنی سمجھ آ گیا جی سر. جی. اب دوسرا ترجمہ سنیں. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے, سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون, یہ کفار ایمان نہیں لائیں گے, یہ کفار ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ جو دوسرا ترجمہ میں نے کیا ہے اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جتنے صحابہ تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے, کیا یہ لوگ پہلے کفار نہیں تھے؟ یہ لوگ پہلے ایمان والے تو نہیں تھے, ظاہر ہے کہ پہلے کفار تھے. سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان غنی, دیگر جتنے بھی صحابہ تھے جو بعد میں ایمان لائے یا پہلے ایمان لائے, یہ سب لوگ ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ کافر تھے. اور اس کے باوجود یہ لوگ ایمان لے تو آئے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ کو سوال سمجھ آ گیا, اشکال اور سوال سمجھ آیا؟ جی سر. تو جو پہلا ترجمہ میں نے کیا ہے اس ترجمے کی صورت میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا, اس ترجمے کی صورت میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اس صورت میں ہم یہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, اس کو ہم حال بناتے ہیں کفروا سے, اس کو ہم کفروا سے حال, کفروا کا جو فاعل ہے اس سے حال بناتے ہیں. پھر معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کافر جن کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, اس صورت میں یہ معنی ہوتا ہے. لیکن اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے پھر ہمیں یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے, محذوف لفظ نکالنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے کہ ان الذین کفروا عنادا, وہ لوگ جنہوں نے عناد کی وجہ سے کفر کیا ہے. عناد کی وجہ سے, عناد کہتے ہیں کہ حق کو پہچاننے کے باوجود جو ہے وہ حق کو قبول نہ کرنا. اس صورت میں ہمیں پھر کفروا کے ساتھ لفظ عنادن نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پھر معنی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ان الذین کفروا عنادن, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے عناد کی وجہ سے کفر کیا ہے, حق کو پہچاننے کے باوجود جنہوں نے انکار کر دیا ہے, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے.
تو زیادہ پسند جو معنی ہمارے اساتذہ کرتے ہیں وہ معنی پہلا معنی ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کو حال بنایا جائے ان الذین کفروا کے فاعل سے، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس حال میں کفر کیا کہ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ والے کفار ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے یہ ترجمہ کرنے سے کہ پھر آپ کو عنادن کا لفظ معذوف نہیں نکالنا پڑتا، اور ظاہر ہے کہ لفظ کو نہ نکالنا بہتر ہوتا ہے. لفظ کو معذوف لفظ نکالنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو نہ معذوف لفظ کو نہ نکالا جائے. یعنی کہ اگر ایسی صورت ہو کہ لفظ محذوف لفظ نکال کے معنی درست ہو رہا ہو، اور دوسری صورت یہ ہو کہ بغیر اس کے کام چل رہا ہو، تو بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ بغیر لفظ محذوف نکالے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ کیا جائے. تو بہرحال دونوں معنی درست ہیں. اس کے علاوہ بھی شاید کے اندر کافی ساری اور باتیں ہیں، لیکن یہاں تک جو ہے وہ اتنی بات کافی ہے. ابھی چونکہ یہ میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، میں انشاءاللہ دوبارہ سے لنک بھیجتا ہوں، تو ہم کوئی 5-7-10 منٹ انشاءاللہ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں. منافقین کا حال جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے. اگلے سیشن کے اندر ہم یہ جو کفار ہیں ان کی دنیاوی اور اخروی سزا انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر منافقین کی حال کا جو اوصاف ہیں اور ان کی جو سزا کا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. میں دوبارہ سے لنک بھیجتا ہوں، انشاءاللہ سارے لوگ جوائن. پہلے یہ بتائیے کہ باقی شرکاء میں سے کسی کو ان دونوں معانی کا فرق جو ہے وہ سمجھ آیا جو دو معانی میں نے کیے ہیں؟ جی حنظلہ بھائی آپ بتائیں گے. جی سر اس میں یہ ہے کہ جو پہلا ترجمہ ہم نے کیا ہے نا، اس میں ہم کافروں کے دو احوال بیان کر دیے کہ جو ایک تو ضد پڑے ہوئے ہیں، مطلب جو ان کے دو حال ہیں، ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایک یہ گروپ ہے کہ وہ وہی رہیں گے. اور دوسرا سر ہم نے کافر ان جنرل کہہ رہے ہیں کہ جو سارے کے سارے کافر ہیں نا، وہ ان کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ سارے یہی رہیں گے. چلیے دانیال بھائی آپ بتائیے. جی دانیال بھائی. شیخ آپ نے دو جو ترجمے بتائے، اس میں پہلے میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر ہم اس ترجمے کو ایسے لیتے ہیں کہ تمام کافر جو ہیں وہ برابر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر صحابہ کو آپ کس طریقے سے یہاں پہ وہ شامل کریں گے؟ پھر آپ نے کہا کہ وہاں میں عناد کا لفظ استعمال کرنا ہوگا، جسے محذوف تصور کریں گے. اور دوسرا ترجمہ آپ نے اس طرح سے بتایا کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کافروں کے بارے میں بات ہے جن کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ حال ہو گئے، اور کفر جو ہے وہ صاحب الحال ہو گئے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا میں اب دوبارہ سے وضاحت کرتا ہوں اور انشاءاللہ توجہ سے سنیں، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. خاص طور پہ بہن جنہوں نے سوال کیا، توجہ ہے آپ کی؟ جی سر. جی دیکھیے، اب ان الذین کفروا آپ نے گرامر کے اندر پڑھا ہے کہ جو انا ہوتا ہے، انا ایک اس کا اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے. یہ آپ نے پڑھا ہے گرامر کے اندر؟ جی سر. اس طرح مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، مثال کے طور پہ ان اللہ غفور الرحیم. اب اس میں انا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف مشبہ بالفعل. لفظ اللہ جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور غفور اس کی پہلی خبر ہے، رحیم اس کی دوسری خبر. یہ گرامر کی بات کہ انا جو ہوتا ہے اس کے بعد ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہاں تک بات آپ کو جب سمجھ آ گئی تو اب دیکھیے اس آیت کی طرف دیکھیے. پہلے میں پہلا ترجمہ کرتا ہوں. ان الذین کفروا، ان حرف مشبہ بالفعل، الذین کفروا یہ پورا اس کا اسم ہے، یہ پورا اس کا اسم ہے. اور یہ جو واو ہے کفروا کا واو، یعنی کہ جو کفر کرنے والے ہیں یہ ذوالحال ہیں، یعنی کہ ان کی حالت آگے بیان ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس حال میں، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس حال میں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کا کفر کرنا اس حال میں ہے کہ ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اس حال میں کہ ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر. یہ پورا الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ پورا مل کے انا کا اسم بن گیا، یہ پورا مل کے انا کا اسم بن گیا. اور یہ والے جو کافر ہیں وہ ان کے لیے کیا چیز ہے؟ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ انا کی خبر. ٹھیک ہے، یہ پہلا جو معنی ہم نے کیا ہے، اس کے اندر ہم نے الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم اس پورے کو انا کا اسم بنایا. لیکن جو دوسرا معنی ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ دیکھیے ان الذین کفروا، یہ الذین کفروا انا کا اسم ہے، اور
انا کی پہلی خبر یہ ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ انا کی پہلی خبر ہے، اور لا یؤمنون یہ انا کی دوسری خبر، ٹھیک ہے۔ تو پہلے معنی کے اندر ہم نے یہ کہا کہ وہ کافر جنہوں نے اس حال میں کفر کیا ہے کہ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور دوسرے معنی کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے حق میں برابر ہے، اور یہ جو کافر ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں معنی کے اندر یہ فرق۔ جی سر سمجھ آ گیا، جزاک اللہ۔ بارک اللہ۔ اچھا، اب یہ جو کافر ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ سزا ان کے کفر کی یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ دنیاوی بدلہ ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ دنیا کے اندر ان کے لیے کیا سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر مہر لگا دی ہے، نہ حق اندر داخل ہو رہا ہے، نہ کانوں سے حق داخل ہو رہا ہے، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردے ہیں، حق نظر بھی نہیں آ رہا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ آخرت میں ان کے لیے سزا یہ ہے کہ آخرت میں بہت دردناک اور بڑا جو ہے وہ عذاب ہے، آخرت میں ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، مشہور سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ پھر ان کا قصور کیا ہے؟ جی سوال سمجھ آ گیا؟ نہیں سر، وہ میں آنسر کرنا چاہی تھی آپ کے کوشچن۔ اچھا ٹھیک۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پہ ڈال دیتے ہیں۔ کل ہم اس سوال کا جواب دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے، تو پھر ان بیچاروں کا قصور کیا ہے، ان کو پھر کس چیز کی سزا ملتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر کل جو ہے وہ منافقین کے حال کا تذکرہ ہوگا۔ منافقین کی صفات زیادہ ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کفار کی بھی 2-3 صفات ذکر کی ہیں، ایمان والوں کی 5 صفات ذکر کی ہیں، منافقین کی تقریباً 17 کے قریب جو ہے وہ اوصاف ذکر ہوں گے، 17 یا 15، ابھی ذہن سے نکل گیا۔ تو کیا وجہ ہے منافقین کی صفات زیادہ کیوں ذکر ہوئی ہیں؟ سر ان کو پہچاننا مشکل ہے، وہ ظاہر میں کچھ اور اندر سے کچھ ہے۔ تاکہ ان کی پہچان ہو جائے، ان کو پہچاننا مشکل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ منافقین زیادہ خطرناک ہیں، زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے ان کی جو ہے وہ زیادہ صفات ذکر کی۔ کل انشاءاللہ سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی کسی کا سوال ہے تو ابھی جلدی سے پوچھ لیں، ورنہ گروپ میں پھر پوچھ لیں۔ خاص طور پہ جو نئے طلبہ ہیں ان کو یہ تفسیر کا ترجمے کا اسلوب کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس کو جتنا بھی ممکن ہو اس کو واضح کریں، آسان کریں۔ جی شیخ سمجھ آتی ہے۔ سوال یہ پوچھتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں دلوں میں مہر لگا دی ہے، آنکھوں میں پردہ آ گیا ہے، تو جو کافروں میں سے کچھ ایمان لے آتے ہیں ان کا کیا حساب ہوتا ہے؟ وہ ان کی مہر ہٹ جاتی ہے؟ جی انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ کہ پھر وہ ایمان کیسے لے آتے ہیں، کفار جو ہے وہ ایمان کیسے لے آتے ہیں، یہاں سے بات ٹھیک ہے جی۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔